ہے تو جو بھی کوئی انہیں کہہ لے. نہیں، ہماری محبت شریعت کے دائرے میں ہے، ہماری محبت شریعت کے اندازے سے ہے، شریعت کے کہنے پر ہے. لہذا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیار میں اگر کوئی کہے کہ وہ نبی ہے تو پھر بھی یہ کہنے والا جہنمی ہے. اور اگر مولا علی کو حشر میں مل گیا تو اس کو پکڑ کے خود پینٹی لگا کے جہنم میں بھیجیں گے کہ مجھے میری طرف تم نے یہ نسبت کیوں کی. لہذا امام سالمی یہ کہتے ہیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. یہ ختم نبوت کا بیان صدیوں میں جو ہوتا رہا، وَيَجِبُ الْاعْتِقَادُ بِأَنَّهُ مَا كَانَ لِأَحَدٍ شِرْكَةٌ فِي النَّبُوَّةِ مَا محمد علیہ السلام. یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی بنے وہ تو دور کی بات ہے، جو پارٹنر بنے سرکار کے ساتھ شرکت کہ ان کی بھی نبوت ہے اور ان کی بھی نبوت ہے. تو امام سالمی نے کہا یہ بھی منکر قرآن ہے، جو اپنے لیے کہے یا کسی کے لیے کہے. اور یہاں پھر انہوں نے لکھا ختم نبوت کے بیان میں، کہتے ہیں بخلاف ما قالت الروافض. اکانی صاحب نے جگائی رکھے سائیں، برخلاف اس کے رد موضوع ختم نبوت کا ہے اور بیان کس کا برخلاف اس کے جو روافض نے کہا. کیا کہا انہوں نے؟ بِأَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ کانا شریکا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النبوت. روافض نے کہا اگر یہ موضوع کا تسلسل صدیوں میں قائم رہتا تو آج تعجب نہ ہوتا. اب کئی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کی سن کے مرنا ہے. روافض نے کہا، کیا کہا کمینوں نے؟ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ اس لفظ پر آگے کوئی داد نہ دے مجھے، میں ان کا کفر بتانے لگا ہوں. کہ روافض کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے اندر حصے دار تھے، معاذ اللہ پارٹنر تھے، شریک تھے. یہ امام سالمی لکھ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اس پر بھی رزلٹ لکھا، وَهَذَا مِنْهُمْ كُفْرٌ. جو مولا علی کی یہ شان بیان کرے وہ بیان کرنے والا بھی کافر ہے. اب یہی لفظ اگر آج جو للو پنجو مجمع ہے ان میں بیان کرو تو انہوں نے کہا اندر سے یہ بندہ محب اہل بیت ہے کہ جو مولا علی کو سرکار کے ساتھ آدھا نبی بھی مان رہا ہے، دوسرے تو سارے ناسبی بن گئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا ایک ایک بات کی؟ یہ تقریریں پڑھ کے یہ گدھے ہمارے سٹیجوں پہ آ گئے. تم رونا روتے ہو ان جاہل نعت خانوں اور نقیبوں کا. یہاں تو بڑے بڑے اس حمام کے اندر ننگے نظر آ رہے ہیں کہ معیار آج کیا ہے یہ دیکھنا ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. میرا وجدان کہتا ہے، قرآن نہیں. وہ جو اب باہر پناہ لے گیا کہتا میرا وجدان کہتا ہے. میں کہتا ہوں تیرا وجدان نہیں، تیرے اندر کا شیطان کہتا ہے. اگر ہم حق نہ بیان کریں، دنیا تو بڑے بڑے عالم ہیں لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح آج کون کھڑا ہو، کس کا کلیچا ہے کہ ان ملعونوں سے گستاخ زہرا کی گالیاں سنیں؟ کس کا کلیجہ ہے کہ ملت فروشوں سے اور روافض کے گٹروں کے مینڈکوں سے آج
گستاخ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تانے سنے، میں حیران ہوں. میں پھر دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ کوئی غلام حافظ الحدیث ہی سن سکتا ہے. اب دیکھیے اسی میں آگے لکھا ہے، یعنی جو میں نے اگلے دن بھی یہ کہا نا کہ دوڑ جو لگی ہوئی ہے کہ ہمیں زمانہ محب اہل بیت مان جائے، ان کے نزدیک تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھی بغض اہل بیت کی وجہ سے نکالا گیا. جب اللہ کے نبی، عظیم نبی، جن میں عیب کا کروڑواں حصہ ماننا بھی جائز نہیں، جب ان کمینوں نے انہیں بھی اہل بیت کا بغضی کہا، تفسیر عیاشی کے اندر، بدماشی کے اندر، حیات القلوب کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بغض اہل بیت کی بنیاد پہ نکالا گیا. تو میں ان سیدوں، پیروں، مفتیوں، مولویوں سے جو صرف اس لیے ڈھیر ہو گئے ہیں کہ ہمیں پھر وہ کہتے تم بھی گستاخ اہل بیت ہو، تم بھی پھر ناسبی ہو، تو بندے کا اندر صحیح ہونا چاہیے، لیکن تانے سے گر جانا یہ حق پرستوں کا تو معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیے انہوں نے کیا لکھا، کہتے ہیں بخلاف ما قالت الروافض ان علیجن. اب پھر تم نے سبحان اللہ نہیں کہنا، آگے سن کے اس پر نہیں کہنا چونکہ کلمہ کفر ہے. مولا علی کی شان کیا بیان کرتے ہیں روافض نبوت کے معاملے میں، بأن علی رضی اللہ تعالی عنہ کان اعلم وافضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے خیر کی کیا توقع ہے ان لوگوں سے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا زیادہ علم تھا اور معاذ اللہ زیادہ افضل تھے. اب امام سالمی نے کہا وَهَذَا مِنْهُمْ كُفْرٌ، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی اب اسلام بچائیں یا مقبولیت بچائیں، اسلام بچائیں یا مرید بچائیں، اسلام بچائیں یا شاگردوں کی تعداد بچائیں، بولو کیا بچائیں، کیا بچائیں، کیا بچائیں، کیا بچائیں. ارے مرید ایک بھی نہ رہے، شاگرد ایک بھی نہ رہے، جس کا اللہ ہو، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوئوں کو روز حشر میں یاد کرا رہا ہوں. بہت سے پیروں کو ان کے جہل سے مریدوں کی جیبیں نہیں بولنے دیتی. یہ نہیں کہ مرید کوئی شیخ الحدیث ہے وہ اعتراض کرے گا کہ تم نے یہ سچ کیوں بیان کیا. مرید کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی مربع زمین کا مالک ہے، کوئی گنڈا ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، اس کی جیب کے اندر پیسے ہیں. پیر ڈر رہا ہے کہ سالانہ نذرانہ بھی بند، ماہانہ بھی بند، 11ویں والا چندہ بھی بند. تو کیا ان پیروں سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اور مستثنا جو ہیں وہ تو مستثنا ہیں، ہر پیر کی بات نہیں ہے. کی پونی ہے؟ ہاں یہ دیکھو حقانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پنجابی میں کہہ رہے ہیں انہوں نے کوٹ پہنی.
لیکن ہم خیر خواہ ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ تو امام سالمی والی ختم نبوت بھی تو بیان کیا کرو۔ وہ ملعون قادیانی خطرناک بہت ہیں، مگر کہیں جھنڈے لگا کے اعلانیہ مرکز بنا کے یوں اعلانیہ جس طرح یہ جلوس نکال رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، اذان میں کفریات بک رہے ہیں، اور سنی عجیب سادہ ہے جو مسلسل کانوں میں جن کی گالیاں پڑ رہی ہیں، اور ختم نبوت کے ہر قدم پہ جو منکر ہیں، اسے ختم نبوت بیان کرتے ہوئے کبھی ان کا رد یاد ہی نہیں آیا۔ امام سالمی کا اگلا جملہ سنو۔ ہمارے وہ طالب علم بیٹھے ہیں، وہ سالم کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے گاؤں کے ہیں سالمی۔ تمہید ابی شکور سالمی، محمد بن عبد السعید سالمی القابشی، وہ کہتے ہیں وقال بعضهم ان جبریل علیہ السلام، اب بھی ان کا کلمہ کفری آ رہا ہے، آگے سے داد نہیں دینی، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ قال بعضهم ان جبریل علیہ السلام غلط فی الوحی معاذ اللہ، کہ جبریل وحی لانے میں غلطی کر گئے۔ ان بدھوؤں کا گھوڑا تو غلطی نہیں کرتا جسے یہ پوجتے ہیں، اور ادھر جبریل علیہ السلام غلطی کر گئے۔ کیسے؟ کہتے ہیں لأن النبوۃ کانت لعلی معاذ اللہ فغلط واوحى الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب نے بھیجا تھا کہ مولا علی پر جا کے قرآن نازل کرو، انہیں کہو تم نبی ہو معاذ اللہ، اور فرشتہ بھول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ یہ ختم نبوت کا چیپٹر، اور اس پر بھی یہ حکم بتاتے ہیں۔ کہنے لگے